دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں بھی لوگ اپنے پوروجوں کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس درگاہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے 70-80 کلومیٹر کی دوری سے یہاں پر بیل گاڑی میں آتے ہیں۔ تو یہ لوگ سالوں سے آج کے ٹائم پہ بھی ہے، حالانکہ گاڑی موٹر وغیرہ ہونے کے بعد بھی بیل بنڈی پہ آتے ہیں، جو پرانا رواج ہے وہ نوجوان آج بھی قائم رکھیں۔ قائم رکھے ہیں۔ اچھا ہے۔ دوستوں جس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ ایک ایسے اللہ کے ولی ہیں جو اپنی مرضی سے زندہ زمین میں سما گئے تھے۔ ہاں ناظرین، آپ کے حکم سے زمین 2 حصے ہوئی اور آپ زندہ اس زمین میں سما گئے تھے۔ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے، تمام باتیں اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک درگاہ شریف کے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست تلنگانہ اسٹیٹ میں محبوب نگر نامی ایک بڑا شہر ہے، وہاں سے تقریباً 55 کلومیٹر کی دوری پر نارائن پیٹ ڈسٹرکٹ کے اندر ایک چھوٹا سا دیہات آتا ہے جسے کولم پلی کہتے ہیں۔ کولم پلی میں ایک اللہ کے بزرگ ولی آرام فرما رہے ہیں، جسے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ شریف بڑی خوبصورت انداز میں درگاہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ احمد بیابانی صاحب اور سید آیت اللہ حسینی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی محبتوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پر مجھے مدعو کیا، دعوت دی، اور تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہی جو ہے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر عرس کے موقع پر آنا ہے۔ تو آج جو ہے 15 دسمبر ہے اور تو جمادی الاول کی 20 تاریخ ہے، جہاں تو بہرحال ناظرین درگاہ شریف کے اندر چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور حضرت کی جو بھی ہسٹری ہے، کرامتیں ہیں، تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے، اور ہاں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل ویل آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں اس ویڈیو میں آپ حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی ہسٹری، جو بھی کرامتیں سنیں گے، یہ تمام باتیں میں ان کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ کتاب کے نام ہے تجلیات قتالیہ، انوار جلالیہ اور واقعات مملکت بیجاپور حصہ دوم۔ ان کتابوں میں جو لکھا ہے میں وہی باتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا نام حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا ہے۔ آپ کے والد جو ہیں حسینی سادات ہیں، یعنی حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے جنیدی ہیں ماشاءاللہ، یعنی یہ دونوں نسبتیں آپ کو حاصل ہیں۔ ناظرین، حضرت سید شاہ قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا سال اور آپ کی اصل تاریخ جو ہیں یہ تاریخی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ بہرحال اتنا موجود ہیں کہ آپ جب بڑے ہوئے تو آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے والدین نے ہی فرمائی، پھر آپ کو مدرسے میں داخل فرمایا۔ مدرسے میں داخل ہونے کے بعد آپ نے تعلیم شروع کر دی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے استاد آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے احمد، میرے لیے تھوڑے نیمبو لے کر کے آؤ، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مدرسے کی احاطے میں ہی نیمبو کے درخت تھے، تو کہا کہ انہی درختوں میں سے جو ہے چند نیمبو توڑ کر کے لاؤ۔ تو حضرت کے حکم پر حضرت احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں اور نیمبو توڑ کر کے اپنے استاد کے پاس لاتے ہیں، اپنے دامن میں سمیٹ کر کے۔ تو استاد نیمبوؤں کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ تو کافی زیادہ ہو گئے، مجھے تو بس چند نیمبوؤں کی ضرورت تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استاد جی آپ کو جتنے بھی نیمبو چاہیے آپ لے لیں، باقی کے نیمبو میں واپس جا کر کے درختوں میں لگا دوں گا۔ استاد نے یہ انوکھی بات سنی تو تعجب ہوا آپ کو، تو آپ نے جو ہے آزمانے کے لیے 2-3 نیمبو جو ہیں اس دامن میں سے اٹھا لیے اور کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، جاؤ ان نیمبوؤں کو جو ہے اپنے اپنے درختوں میں لگوا دو۔ تو حضرت جو ہے واپس جاتے ہیں ان درختوں کی طرف، تو آپ کے استاد بھی آپ کا پیچھا کر کے دیکھنے لگتے ہیں کہ چلو دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو حضرت جو ہیں حضرت احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ ان درختوں کے قریب جا کر کے ان نیمبوؤں کو زمین میں رکھ دیتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے اپنے مقام پر واپس چلے جاؤ۔ اتنے میں آپ کے استاد کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا یہ کرشمہ، اللہ کی یہ قدرت دیکھنے کے لیے ملی کہ نیمبو واپس اپنے اپنی جگہ، اپنے اپنے درختوں میں جہاں سے وہ توڑے گئے تھے وہیں پر جا کر کے لگ گئے، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کبھی ان نیمبوؤں کو درخت سے توڑا ہی نہیں گیا۔ اللہ اکبر! یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے استاد بھی دنگ رہ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جو بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے یہ کوئی عام لڑکوں کی طرح عام بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ کی یہ ولی ہے۔
پھر آپ کے استاد آپ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے ان کے والد کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی حضرت قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی والد کے پاس، جن کا نام حضرت نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے پاس لے جا کر کے کہتے ہیں کہ حضور آپ کا یہ جو بیٹا ہے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی ہیں، بے شک آپ جانتے ہوں گے اب انہیں میں پڑھا سکوں اتنی میری قابلیت نہیں ہے بلکہ آپ ہی ان کو پڑھائیں۔ یہ کہہ کر کے استاد واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے والد حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہی آپ کی تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، آپ کو قرآن و حدیث کا علم، علم شریعت کا علم اور علم معرفت، تصوف، ہر چیز کا علم آپ کے والد ہی آپ کو سکھاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ اپنے ذہن میں یہ بات بھی رکھیں کہ حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور جو ہیں وہ حضرت سید جلال الدین حسینی المعروف چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو میں بتا دوں کہ حضرت چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور آپ کی پیدائش پر آسمان پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھیں۔ حضرت سید چندہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صرف ساؤتھ انڈیا ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں میں ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آپ کی درگاہ شریف ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا میں گلبرگہ شہر سے تقریباً 80-90 کلومیٹر کی دوری پر گوگی شریف نامی ایک دیہات میں موجود ہے۔ آپ کی ہسٹری اور درگاہ کی زیارت پر میں نے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یوٹیوب پر آپ گوگی شریف درگاہ حضرت چندہ حسینی ہسٹری اور ساتھ میں ہمارے چینل کا نام ویل آف اسلام ٹائپ کریں، انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر مل جائے گا۔ بہرحال ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ہی کے پاس تعلیم حاصل کرنے لگے، اور بہت ہی جلد کم سنی ہی میں آپ نے علم و ادب کے ایسے منازل طے کر لیے جسے دیکھ کر کے آپ کے والد کو اطمینان ہو گیا کہ اب میرا فرزند جو ہے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اب ان کو اپنے فرض سے آگاہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر آپ کے والد حضرت سید شاہ نور عالم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا کر دیا اور چشتیہ تاج پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ خلافت جو ہے 4 واسطوں سے ہوتا ہوا آپ کا شجرہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اور 10 واسطوں سے ہوتا ہوا آپ کا شجرہ حضرت خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ حسن معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات، آپ کے علم اور آپ کے کمالات کو دیکھ کر کے آپ کو شاہ قتال کا لقب اور خطاب عطا ہوا۔ شاہ قتال کے معنی نفس کی خواہشات پر قابو پانے والا ہوتا ہے۔ خلافت عطا کرنے کے بعد حضرت سید شاہ نور عالم حسینی نے حضرت قتال حسینی کو حکم دیا کہ ابھی آپ اپنے گھر سے ہجرت کریں اور جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیں، اور جو لوگ اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ تو والد کی اجازت لے کر کے آپ جو ہیں گوگی شریف سے روانہ ہوتے ہیں۔ روانہ ہوتے وقت آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی حضرت سید شاہ جلال حسینی ڈونگری شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شیر خوار چھوٹی بہن جو تھیں جن کا نام حضرت سیدہ بی بی عائشہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ موجود تھیں، کیونکہ آپ اپنی چھوٹی بہن سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ نے اپنی والدین سے اجازت لی کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی چھوٹی بہن کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ میں اپنی بہن کی دوری جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آپ کے والدین نے بھی دین اسلام کی خاطر یہ اجازت دے دی۔ تو حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی حضرت سید شاہ جلال حسینی شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ اور اپنی چھوٹی بہن حضرت سیدہ بی بی عائشہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، اور کئی علاقوں کئی محلوں کا سفر کرتے ہوئے محبوب نگر سے تھوڑی دوری پر دھنواڑہ نامی ایک علاقے میں آپ نے قیام فرمایا، اور جب صبح ہوئی، جب آپ کے چلنے کا وقت ہوا تو وہاں پر آگے ایک قلعہ آپ کو نظر آ گیا، تو دونوں بھائی اس قلعے پر چڑھ گئے تاکہ دیکھیں کہ کس سمت ہمیں سفر کرنا ہے۔ تو آپ کی نظر جو ہے ایک جنگل کے ہرے بھرے علاقے پر پڑی جو آج کولم پلی کے نام سے علاقہ مشہور ہے، جہاں پر آپ کی درگاہ شریف موجود ہے۔ تو حضرت قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جگہ بڑی پسند آئی، تو آپ نے اپنے بڑے بھائی سے بھی کہا کہ لگتا ہے کہ یہی میرے آخری مقام ہوگا، مجھے یہ جگہ بڑی پسند آئی ہے۔ تو آپ کے بڑے بھائی کو بھی جو ہے اطمینان ہوا، اور آپ دونوں اسی جگہ پر آپ نے قیام فرمایا۔
اس کے بعد ایک واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت جلال حسینی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے دوسری طرف۔ یہ واقعہ کیا ہے انشاءاللہ جب میں آپ کے بڑے بھائی حضرت جلال حسینی ڈونگری شیر سوار رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر ویڈیو بناؤں گا، ان کی درگاہ کا ولاگ بناؤں گا، تب انشاءاللہ یہ تمام باتیں ایکسپلین کروں گا۔ بہرحال حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کولم پلی کی اس علاقے ہی میں رہنے لگے۔ اس وقت جو ہے یہاں پر چاروں طرف کھیت وغیرہ موجود تھے، جنگلات تھے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ کے چاروں طرف کھیت پھیلے ہوئے ہیں، آج بھی جو ہے یہ علاقہ زیادہ آباد نہیں ہوا ہے۔ بہرحال حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شیرخوار بہن حضرت سیدہ بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کے ساتھ ہی وہیں پر رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بہن بھوک کی وجہ سے رونے لگتی ہیں، تو آپ کے پاس جو ہے دودھ ختم ہو گیا تھا، تو آپ دودھ کی تلاش میں نکلے تو وہیں پر ایک کھیت نظر آیا۔ اس کھیت میں ایک کسان جو ہے اپنے بیل کے ساتھ کھیت کو جوت رہا تھا، اس میں کام کر رہا تھا۔ تو حضرت اس کسان کے پاس جاتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس دودھ موجود ہے یا پھر تم مجھے دودھ لا کر کے دے سکتے ہو؟ تو اس کسان نے کہا کہ میں اپنا کام چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، بابا مجھے معاف کریں۔ تو حضرت وہاں سے خاموش لوٹ کر کے آتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، تو واپس آ کر کے کہتا ہے کہ بابا سنیے، آپ میرے بیل اور کھیت کی دیکھ بھال کر لیں، تب تک جا کر کے میں گاؤں میں دودھ لے کر کے آتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ بھال کر لوں گا، تم جاؤ۔ تو وہ کسان جو ہے گاؤں جاتا ہے، دودھ لے کر کے واپس آتا ہے۔ تو جب وہ واپس آتا ہے تو دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی کھیتوں میں جو ہیں بیل اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کھیتوں کے قریب ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا گہرا تھا، گہرائی میں پانی موجود تھا، مگر وہ دیکھتا ہے کہ کنویں کا پانی ابل کر کے باہر آ رہا ہے اور وہ سارا پانی اس کے کھیت میں پھیل رہا ہے، کیونکہ وہ یہی کام کرنے والا تھا اور یہ کام کرنے میں اسے کئی دن یا ہفتے لگ جاتے، کیونکہ اس زمانے میں پائپس وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، اسے نہریں بنانی پڑتی پانی پھیلانے کے لیے۔ لیکن یہ کام تھوڑی ہی دیر میں ہو چکا تھا اور سارے کھیت میں پانی پہنچ چکا تھا اور خود بخود باولی سے پانی واپس لگاتار نکل رہا تھا۔ تو وہ دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حضرت ہی کی کرامت ہے۔ تو جب وہ حضرت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ حضرت نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کی بہن آپ کے بغل میں آرام فرما رہی ہیں۔ تو جو ہے وہ بندہ، وہ کسان حضرت کے پاس جاتا ہے، وہاں پر وہ دودھ بازو میں رکھ دیتا ہے، حضرت کی قدم بوسی کر کے دوڑ کر کے اپنے گاؤں واپس آتا ہے اور سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ آج میری ملاقات ایک اللہ کے ولی سے ہوئی ہے، میرا مقدر جاگ گیا ہے، میرے کھیت میں ایک اللہ کے ولی آئے ہیں، اور سارا واقعہ گاؤں والوں سے بیان کرتا ہے۔ گاؤں والوں نے واقعہ سنا تو سب کے سب حیران ہو گئے اور سارے گاؤں کے لوگ مل کر کے حضرت کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں۔ جب گاؤں والے وہاں پر پہنچے تو حضرت نے اپنے کشف سے یہ معلوم کر لیا کہ سارا معاملہ کیا ہے، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے کوئی بات چھپتی نہیں ہے، بلکہ اللہ انہیں یہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ ان کی ولایت ظاہر ہو گئی، یا پھر اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو شق ہو جا اور میرے لیے جگہ دے۔ پھر زمین نے آپ کا حکم پا کر اپنا سینہ چاک کیا اور حضرت احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی کو چھوڑ کر عالم بقا کی طرف کوچ کرنے لگے۔ اس زمین کے اندر آپ اپنی ہمشیرہ اپنی بہن کے ساتھ زندہ سما گئے۔ آپ حضرت احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو ہی زمین کے اندر اترے، زمین پھر سے پہلے کی طرح مل گئی۔ اس حیرت انگیز کرامت کو دیکھ کر سارے گاؤں والے دنگ رہ گئے۔ پھر کچھ دیر بعد ہمت کر کے آگے بڑھے اور اس مقام کو اپنا سر جھکا کر کے بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ اس کے بعد اسی زمین پر جہاں پر آپ جو ہے زندہ سما گئے تھے، وہاں پر آپ کے مزارات بنائے گئے۔ حضرت کے پردہ فرمانے کے بعد آپ ہی کے حکم سے آپ کی بڑی بہن کے بیٹے حضرت سیدنا شیخ جلال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا جانشین اور سجادہ نشین بنایا گیا، اور آپ ہی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جب آپ درگاہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو دو مزارات آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ کی جو مزار شریف ہے یہ حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف ہے، اور رائٹ سائڈ میں جو مزار شریف ہے وہ آپ کی بہن حضرت سیدہ بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ ناظرین، حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جمادی الاول 896 ہجری یعنی 896 ہجری اسلامک ایئر کو اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تھا،
اور اسی تاریخ کو آج بھی جو ہے آپ کی درگاہ شریف کا عرس اور سندل شریف منایا جاتا ہے۔ جمادی الاول کی 3 اور 4 تاریخ کو سندل مالی اور سما خوانی کی محفل سجتی ہے، اور جو ہے جمادی الاول کے آخری جمعرات کو، چاہے تاریخ کوئی بھی آئے، آخری جمعرات کے دن جو ہے بڑے پیمانے پر اس درگاہ شریف کا عرس منایا جاتا ہے۔ اور اس سال حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا 548واں عرس شریف منایا گیا، اور اس عرس شریف کے موقع پر حضرت کی ہسٹری بک آپ کی سوانح حیات پر ایک بک لانچ کی گئی جس کا نام تجلیات قتالیہ ہے، اور اس رسم اجرا میں جو ہے مجھ فقیر کو بھی حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا اور تھے۔ دوستو، حضرت سید احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتیں اور ہسٹری اور بھی کافی بڑی ہے، جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر آپ کو حضرت کی مکمل ہسٹری پڑھنی ہے تو یہ کتاب جو ہے تجلیات قتالیہ آپ کو درگاہ شریف پر مل جائے گی، یا پھر اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک جو ہے میں اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پن کر دوں گا، آپ اس کے ذریعے جو ہے آن لائن اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ درگاہ شریف پر آنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آئیں یہ بھی سن لیں۔ میں جس طریقے سے آیا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں بنگلور سے آیا تھا۔ بنگلور سے آپ کو تلنگانہ کے شہر محبوب نگر کے لیے ڈائریکٹ ٹرین مل جائے گی۔ محبوب نگر آنے کے بعد محبوب نگر کا جو بس سٹینڈ ہے وہاں سے آپ کو بس لینی پڑے گی کولم پلی کے لیے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے محبوب نگر کا مین بس سٹینڈ ہے، یہاں سے آپ کو کولم پلی کی درگاہ شریف کی جانے کے لیے نارائن پیٹ کی بس، نارائن پیٹ بولے نہیں تو نارائن پیٹ کی بس پہ آپ کو چڑھنا ہے۔ یہاں پر کسی سے بھی آپ جو کنڈکٹر وغیرہ مل جائیں گے، اسے پوچھیں گے کہ نارائن پیٹ جانے والی بس کون سی ہے تو آپ کو بتا دیں گے۔ تو محبوب نگر کے مین بس سٹینڈ میں آنا ہے، یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں محبوب نگر۔ نارائن پیٹ کی بس میں آپ کو چڑھنا ہے اور کنڈکٹر سے کہنا ہے کہ کولم پلی درگاہ کے پاس ہمیں اترنا ہے، تو آپ کو وہ وہاں پر پہنچا دیں گے۔ تو محبوب نگر سے کولم پلی کی جو درگاہ شریف ہے تقریباً 55 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور بس میں آپ کو 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ انشاءاللہ لگے گا وہاں پر جانے کے لیے۔ بس سے اترنے کے فوراً بعد ہی بالکل بس سٹینڈ کے آگے ہی درگاہ شریف کا آپ کو آرچ نظر آ جائے گا۔ اس کے اندر آپ داخل ہوں گے تو تقریباً 300 سے 400 میٹر کی دوری پر آپ کو درگاہ شریف مل جائے گی۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سید قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے آپ تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کرے۔ السلام علیکم۔